اور اللہ نے سب سے زیادہ کیا کہا؟ یہ روزہ سب سے زیادہ کس چیز کا ہے؟ زبان. کھانے پینا زبان سے، بولنا زبان سے، جھوٹ نہ دو زبان سے، غیبت نہ کرو زبان سے، تہمت نہ لگاؤ زبان سے. آنکھ اور کان بھی فلیسم عینہ وبصر، یعنی انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو. لیکن سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے. 2 چھٹانک کی زبان ہے یہ. سب سے زیادہ گناہ انسان کے زبان سے ہوتے ہیں. 32 اس پہ اللہ نے پہرے دار بٹھا رکھے، 32 دان محافظ بیٹھے ہوئے، 32 2 گیٹ لگا رکھے ہیں، پھر بھی کسی قابو میں نہیں رہتے، سارے فساد ہی کراتے. اچھا سب سے زیادہ روزے کے اندر مشکل کیا کام ہے؟ وہ زبان پہ قابو. اور روزے میں کمزوری سے انسان ویسے ہی بالکل بول نہیں پاتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کھا نہیں پا رہا ہے تو بول بھی نہیں پاتا. ذکر کی توفیق نہیں ہوگی، تو تسبیح پڑھ لو مثال کے طور پہ، نہیں قرآن پڑھ لو، صلوات پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، لیکن جیسے ہی کہیں گوسپ شروع ہو، اب بالکل نڈھال پڑا ہے، بے حال پڑا ہے، بولا نہیں جا رہا، کچھ نہیں. اس میں نہیں، یہ نہیں ہوں، میں بھی بتانا چاہتا ہوں، اس میں حصہ لے گا، غیبت کے اندر حصہ لے گا، گوسپ میں حصہ لے گا. کیوں؟ کیونکہ عادت پڑ چکی ہے. اب یہ آج میں دیکھ رہا تھا دوبارہ حدیث کی، صحیح بھی ہے، مستند ہے. کسی نے سوال کیا تھا رات ٹیلی ویژن کے اوپر کہ بھئی وہ کینیڈا کے اندر، یعنی لیٹ نائٹ پروگرام، یہاں کے حساب سے لیٹ نائٹ، کہ بھئی یہ حدیث سچ ہے یہ تو کہ رسول خدا کی کہ شیطان کو اللہ باندھ دیتا ماہ رمضان میں؟ کہا حدیث تو میں نے دوبارہ پھر آ جا کے دوبارہ دیکھی. رات تو روزہ نہیں تھا، میں نے کہا دن میں روزہ ہے، بیان کروں تو روزہ چلا جائے گا، تو حدیث ہے. تو پھر ہم سارے گناہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ شیطان نے ہمیں اتنا عادی بنا دیا ہوتا گناہوں کا کہ اب شیطان نہیں ہمیں وسوسہ کر رہا ہوتا، عادت اتنی ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہمارا نفس جو ہے عادت ہو چکی ہوتی. میں مثال کے طور پہ آپ جو ہیں وہ اس روٹ پہ آتے ہیں، یہ جو بھی روٹ ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آئے گا، A355 ہے، یہ کیا ہے؟ تو A355 پہ آتے ہیں آپ، خود بخود نیچرلی امام بارگاہ آتے ہیں. اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں یا کسی سے مصروف ہوں تو آپ اگر اسی روٹ پہ اترے ہیں نا تو آپ بغیر توجہ دیے خود بخود امام بارگاہ موڑ آئیں گے اگر مصروف ہے بہت زیادہ. پھر یاد آئے گا میں مجلس میں تو جا نہیں رہا تھا، میں تو گھر جا رہا ہوں. آپ لوگ تو صلاح ہی کہیں نا ذات، تو آپ کہیں گے میں تو گھر جا رہا تھا، میں یہاں کہاں آ گیا؟ عزیزان گرامی، کیونکہ عادت اتنی ہو چکی ہے امام بارگاہ آنے جانے کی، جنہیں ہو چکی ہے وہ گھر کے بجائے یہاں مڑ جائیں گے. توجہ عزیزان گرامی، جہاں زیادہ آنے جانے کی عادت ہو جائے انسان خود بخود وہاں چلا جاتا ہے. نفس کو جہاں آنے جانے کی جن گناہوں کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے، شیطان نہ بھی ہو، نفس خود بخود وہاں چلا جاتا. نہیں پہنچا سکا، یہ پہنچ بھی رہے تو بولے کو کون؟ عزیزان گرامی، انسان کا نفس جیسی عادت دے دیں گے ویسی عادت پڑ جائے گی. مثال کے طور پہ گھوڑا، آپ سوار ہیں، you have the reins in your control، آپ کے ہاتھ میں اس کی لجام ہے، عربی میں لجام کہتے ہیں، اردو میں آپ لگام. تو لگام گھوڑے کی آپ کے ہاتھ میں، جب تک لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، جس گھوڑے پہ سوار ہے وہ آپ کے قابو میں. لیکن لگام چھوڑ دیجئے، اب آپ گھوڑے کے قابو میں ہیں. نہیں ہے مجمع، وہ جہاں چاہے لے جائے، اب اس کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے لے جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لگام چھوڑ دی. عزیزان گرامی، نفس کو اگر آپ قابو کر لیں تو جہاں نفس کو لے جائیں، لیکن اگر نفس آپ کے قابو میں آ جائے تو پھر جہاں چاہے نفس لے جائے. نہیں ہے مجمع، ہو بھی تو روزہ بھی ہے، اوپر سے تبلیغ بھی. عزیزان گرامی، اگر آپ نے نفس کو قابو کر لیا تو نگاہیں آپ کے قابو میں، کان آپ کے قابو میں، زبان آپ کے قابو میں، آپ کی سوچ فکر آپ کے قابو میں. لیکن اگر آپ نے نفس کو کچھ تربیت نہیں کی تو پھر نگاہیں نفس کے قابو میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ سوچ، یہ فکر، یہ کان، یہ زبان، یہ سب کچھ نفس کے قابو میں، جہاں چاہے نگاہوں کو لے جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، ان نگاہوں کو قابو کرنے کے لیے انسان اپنے نفس پہ قابو کرے تو خود بخود نگاہیں قابو میں آ جائیں گی، خود بخود یہ کان قابو میں آ جائیں گے، یہ زبان قابو میں. عزیزان گرامی، انسان، یہ ہم غضب سے کسے دیکھتے ہیں؟ غصے میں کسے دیکھتے ہیں؟ جو کمزور ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی اپنے سے طاقتور کو کون غضب سے دیکھتا ہے؟ بھائی میں مثال کے طور پہ بیوی کو، بچوں کو دیکھوں گا، کسی کو دیکھوں گا، کمزور آدمی کو دیکھوں گا غضب سے.
بھئی انسان جو ہے غضب سے کمزور کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ طاقتور کو نہیں دیکھتا، کیونکہ پتا ہوتا ہے یہ بھی آنکھیں نکال لے گا. پتہ نہیں ہے لوگ. عزیزان گرامی، یہی آنکھیں اگر انسان کے قابو میں ہو تو آنکھیں ظلم نہیں کریں گی. یہ زبان قابو میں ہو تو زبان ظلم نہیں کرے گی، یہ ہاتھ ظلم نہیں کرے گا. عزیزان گرامی، ظلم تب ہوتا ہے جب انسان اپنے قابو میں نہ ہو. غصہ آنا بری چیز نہیں ہے، لیکن غصہ آپ کے قابو میں ہو. لیکن جب آپ غیظ و غضب کے قابو میں آ جائیں، یہ جناب امیر علیہ السلام سینے پہ سوار ہے. کس کے؟ دشمن کے. اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، مولا کائنات کا دشمن. گرا لیا اس کو. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جو مقابلے میں نہیں جا رہے تھے، اور جیسے جناب امیر نے آوازی اللہ اکبر، سب سمجھ گیا کہ جناب امیر اس وقت سوال ہے، کیونکہ دھول بہت اڑ رہی تھی. دھول اڑ رہی تھی یا نہیں؟ جنگ ہو رہی، جناب امیر لڑ رہے ہیں، ادھر سے وہ بھی جنگ کر رہا ہے، تو دھواں بہت زیادہ تھا، مٹی تھی. تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آوازیں سب سمجھ گئے اور جناب امیر کو فتح ہو گئی. اتنے میں دھول بیٹھ گئی. اب سب نے دیکھنا شروع کیا کہ جناب امیر سینے پہ سوار، گرا رکھا ہے اسے. بہت طاقتور تھا، عام آدمی نہیں تھا عمر ابن عبد ود. تو اسے گرا لیا. جب گرا لیا، اس کے سینے پہ سوار ہے، تو ابھی اس کا جو ہے گلا کاٹنے والے ہیں، تلوار اٹھائے. تو اس نے گستاخی کی. جیسے اس نے گستاخی کی تو آپ نے تلوار روکی، سینے سے اتر کے ٹہلنے لگے. توجہ، سینے سے اتر گئے. اب وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کے جب گرا ہی لیا تھا اسے، مار کے پرے کرتے، یہ اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اتنے دشمن خدا ہے، اتنا بڑا دشمن، اتنا طاقتور آدمی کہ جو باقاعدہ ڈھال توڑ، اس نے جناب امیر علیہ السلام کی ڈھال توڑ دی تھی. ہاتھ نہیں توڑ سکا، ڈھال اس نے توڑ دی تھی. مولا کی جو ڈھال تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. اس نے ایک ہی ضربت ماری تو ڈھال ٹوٹ گئی. مولا نے پھینک دی. مولا نے کہا پھر دوبارہ حملہ کر. اس نے دوسرا حملہ کیا. پھر اس نے جو خول جو سر پہ پہن رکھا تھا وہ بھی توڑ دیا. مولا نے کہا تیسرا حملہ کر. تو یہ نہ سوچ کہ علی نے موقع نہیں دیا، مار میں تجھے دوں گا، موقع دینا چاہتا ہوں. اب سارے ڈر یہ رہے کہ جب بار بار وہ اتنے بھیانک حملے کر رہا ہے، اسے موقع کیوں دے رہے ہیں؟ مولا بھی کہہ رہے ہیں مجھے اپنا پتا، تو یہ نہ سوچے علی نے موقع نہیں دیا تھا. میں توجہ ہو، میں کیوں سنا رہا ہوں؟ میں جنگ خندق سنا رہا ہوں کیا؟ میں سینے میں دم نہیں ہے. انسان جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پیٹ بھر کے جنگ پڑھتا. بہت بڑے خطیب تو میں ہوں. ان سے کسی نے کہا کہ آقا خیبر سنائے، کہا خیبر ایسے نہیں سنائی جاتی. انسان جو ہے وہ پورا سینہ دینا پڑتا ہے، پوری طاقت لگانی پڑتی. تو میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ سارے مجمع کی توجہ ہو. عزیزان گرامی، جناب امیر پھر واپس آئے اور اسے مار دیا. اب جب چلے تو سارے صحابہ نے پیغمبر پہ اعتراض کیا، علی کا چلنا یہ گھمنڈ کا چلنا. توجہ ہو، خدا کی قسم اٹھائے تاریخ اٹھا کے دیکھیے. صحابہ نے جناب رسول خدا پہ اعتراض کیا، یہ آپ کا بھائی علی جیسے اکڑ کے چل رہا ہے، ہاتھ میں سر ہے، تلوار ہاتھ میں، خون بہ رہا ہے، علی اکڑ کے چل رہا ہے. کہا یہ اکڑ نہیں ہے، یہ فاتح کی چال ہے. توجہ ہے، توجہ. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. میں کس طرف لے جا رہا ہوں؟ میں نے آپ سے پوری جو تبلیغی مجلس پڑھی ہے، مجھے یہاں پہ ایک نتیجہ دینا ہے. ایسا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ قابو چاہیے. ایسا کہ یہاں پہ اب یہ کیوں نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاتح کی چال ایسی ہوتی ہے. میں کبھی فتح کیا ہو تو پتہ چلے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کبھی کسی میدان میں فاتح رہے ہو تو پتہ چلے فاتح کی چال کیسی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جناب امیر آئے واپس. یہاں پہ تفصیل ہے، مجھے وقت میں نہیں ہے. تو جہاں جناب ختم مرتبہ نے فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. توجہ، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. تب ختم مرتبہ فرمایا علی کی ایک ضربت یوم خندق والے دن، جنگ غزوہ خندق والے دن، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. تو یہاں پہ آیت اللہ شیخ حسین مظاہری نے پوری بحث کی ہے. کون سی ضربت؟ 70 ضربتیں چلائی ہیں علی نے. خندق میں علی ہی نے تو ضربتیں چلائی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
میں اکیلا عمر ابن عبد نہیں آیا تھا، کچھ اور بھی آئے تھے، جو بھی مارا گیا علی کے ہاتھوں، وہ اسی دن تو پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے، برزل ایمان کلہ علی الکفر کلہ، کیوں کہا تھا کل ایمان؟ اب یہ دو حدیثیں میں نے چھیڑ دی ہیں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، پہلے یہ سن لیجئے پھر دوسری حدیث کو پیش کرتا ہوں۔ بھئی یہ کیوں کہا کل ایمان؟ کیونکہ سارے مسلمان خندق کے اندر تھے، نہیں ہے مجمع، سارے مسلمان خندق کے اندر تھے، اب جو اندر تھا وہ اہل ایمان تھا، جو باہر تھا وہ سارا کفر تھا، کچھ پہنچ گیا ہے؟ اب حبیب خدا فرما رہے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، وہ سارے کفر کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ سارے ایمان کی تو مولا سارے ایمان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ تب یہاں جو حدیث میں نے پڑھی تھی، میں نے اس کی خاطر مجھے خندق پڑھنی پڑ گئی، اور یقین ماننے روزے میں خندق پڑھنا میں مجھے پتا کیا حال ہے، اور میں یقین میں پورا دن پڑھ کے آ رہا ہوں، مسلسل میٹنگیں، مسلسل جو ہے مجالس اور درس وغیرہ چلتے، ماہ رمضان کے اندر تو لوگ کہتے ہیں مولانا روزہ رکھ کے اگر پڑھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، تو پڑھ رہا ہوں سارا دن سے، صبح سے یعنی آج بلکہ ظہر سے پہلے سے میٹنگ جاری ہے، اذان گرامی پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک ضربت علی کی، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل 70 ضربتیں مولانا چلائیں، 70 ضربتیں، ایک افضل ہے تو کون سی ضربت؟ مولانا نے 70 ضربتیں چلائی ہیں، کون سی ضربت افضل ہے؟ یہ آیت اللہ شیخ حسین مطہری جہاد اکبر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ توجہ فرمائی جانے کی نہ ہے، ایک وہ جو ضربت روک لی تھی، جب سینے سے اتر گئے تھے، جب پوچھا مولا کیوں نہیں آپ نے ضربت چلا دی، میں مولا کہہ رہا ہوں انہوں نے تو یا علی کہا تھا، یا علی کیوں نہیں آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شامل ہو، یہ نہیں کہ چانس تھا، مولا چاہتے نہیں تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بھئی یہ ساری کائنات کو علی 10 دے کے جا رہے، عصمت کبریٰ کا مالک ہو، اس کے باوجود بھی صرف اللہ کی خاطر مارا ہے، ذات کی خاطر نہیں مارا۔ علی جس پہ ضربت چلائیں اللہ کی خاطر اسے مارتے ہیں، اپنی خاطر نہیں مارتے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں نے اپنی خاطر